ساجد مجھے نا تم سے ایک سوال کرنا تھا. ہمیشہ سوال کرتی ہو, ایک نہیں کئی سوال کر سکتی ہوں نیلم. تو آج میں تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص آئے, تمہارا کوئی اپنا جسے تم بہت قریبی مانتے ہو, اور تم سے بد کلامی کرے, برے الفاظوں کا استعمال کرے, تمہیں گرا کر بات کرے, تمہاری بے عزتی کرے, تم کیا کرو گے؟ ایکچولی کرنے کے لیے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, بٹ یہ بہت نارمل ہو گیا ہے. ایسے حالات آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے, ہاں گھروں میں, رشتہ داروں میں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا, کچھ ٹائم کے لیے برا لگتا ہے, پر پھر تھوڑے ٹائم کے بعد ایسا لگتا ہے نارمل ہے, لیٹ گو کر دیتے, جانے دو, یہ تو ہوتا رہے گا. ایکچولی آپ لوگ ہیں نا یہ نارمل سمجھتے ہیں اور لیٹ گو کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں وہیں ایک وومن پرسپیکٹو سے بات کروں تو اٹس ویری ہرٹفل کہ کوئی آ کر آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے, آپ کی بے عزتی کر رہا ہے, آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے ساجد کہ دیر واز اے ٹائم ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے تھے کہ عورتوں کو مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے, شاید ہم نے ہمارے ہاتھوں کا استعمال کرنا کم کر دیا ہے, لیکن ہم ہاتھوں سے زیادہ اب زبان کو استعمال کرتے ہیں ایک عورت کو مارنے کے لیے. نیلم شاید یہ کہنا غلط ہو رہا ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ, مطلب اب دیکھا جائے تو احساس کی کمی ہے, چاہے وہ خواتین کی بات کرے چاہے مردوں میں بات کرے. کہیں پہ اگر عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا تو آج بھی کچھ ایسے کیسز آتے ہیں کہ مرد کمپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ خواتین کے جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں, بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے, پسند نہیں آتا ہے. تو میرے خیال سے ہاں زیادہ تھا پہلے, ایکسٹریم تھا, اب تھوڑا کم ہو رہا ہے یہ چیز, اب کم ہو رہا ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم سیرت نبی پر چلنے کی بات کرتے ہیں اور وہی ہم اپنے اپنوں کو اتنا گرا کر ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال سے یہ سب تو ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی کا حصہ ہے, یہ سب چلتا رہے گا اور اس میں اتنا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سمجھنا ضروری ہے. نہیں ساجد, بحث کرنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے, چرچا کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ یہ کوئی نارمل نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, چاہے مردوں کے ساتھ ہو یا عورتوں کے ساتھ ہو. بالکل. تو ہم لوگ آپس میں ایسے بات کرتے رہیں گے, تو آپ سوال کرتی رہیں گے, میں جواب دیتے رہوں گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہو کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے بتانے کے لیے. جی تو جی ناظرین, آئیے شو پر بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں آغا؟ الحمدللہ. جی مولانا صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور ساجد نے کہا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے کہ ہم دوسروں کے ایموشنز کی قدر نہ کریں, اور خاص کر عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایموشنل ابیوز عروج پر ہے. ڈومیسٹک وائلنس سے زیادہ کیسز ایموشنل ابیوز کے دیکھنے کو ملتے ہیں, جس طرح سے ڈپریشن کے کیسز بھی شوٹ اپ ہو رہے ہیں. تو وہیں جہاں ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں سیرت نبی کی, کوشش کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکیں, تو آپ کا سلوک, آپ کا رویہ عورتوں کی طرف, ان کے احساسات کی طرف کس طرح کا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت کا جو ایک بہت ہی بڑھتا ہوا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں, وہ ہے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں, اور اگر اس کو ایک عام نظر سے دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر رشتے میں ہی پریشانی ہو رہی ہے. یعنی رشتوں کا احترام وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ ویلیوز باقی نہیں رہیں پہلے جیسی, جبکہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو خاندان کا ادارہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط رہے, اس لیے کہ خاندان فرد سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ, جی تو معاشرہ بنتا ہی ہے خاندانوں کے مجموعے سے. جی اور اسی لیے قرآن کریم جو تعارف کرایا تھا, پیغمبر نے جو بتایا کہ یہ دیکھو کہ جب ایک رشتہ قائم ہوتا ہے تو مرد اور عورت, چونکہ جو سب سے قدیم رشتہ ہے ان کا وہ شوہر اور زوجہ کا ہے, بالکل بالکل, جناب آدم اور جناب حوا. تو کتنا خوبصورت لفظ ہے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے, ہن لباس لکم و انتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اگر اس لباس ہونے کو سمجھ لیں ہم تو بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے حل ہو جائیں گے. جی جی بالکل. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس آرام دہ ہونا چاہیے, پہلی چیز تو یہ ہے, اس لیے کہ لباس اگر آرام دہ نہیں ہوگا تو انسان پہلو بدلتا رہے گا اور کسی بھی طرح سے اس کو سکون نہیں ملے گا. تو ایک پریشانی تو یہ ہو رہی ہے, بچے لوگ کی طرح کاٹتے رہے گا کپڑا. جی,
جو سیرت پیغمبر میں جو چیز بتائی گئی اور ہم نے فراموش کر دی، ایک پریشانی تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب سلیکشن آف اسپاؤس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تعلیمات اسلامی کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لباس جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل نہیں رہ پاتا۔ دوسرا لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بار بار آپ نے سنی بھی ہوگی کہ لباس جو ہے وہ عیب پوشی کرتا ہے، کور کرتا ہے۔ کسی کے جسم پر داغ دھبے ہیں، کسی کے جسم پہ کوئی چوٹ کا نشان ہے تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ جی، تو یہ لباس ہونا دونوں ہی طرف سے فراموش کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈالنا اور اس کو بیان نہ کرنا یا نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، پیغمبر اکرم کی سیرت میں بار بار آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کسی سے بھی کوئی خطا ہو جاتی تھی تو آپ اسے بشری تقاضا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، اور یہ بھی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ نہ صرف اس کو نظر انداز کر دیں بلکہ وہ جو آپ نے بات کہی کہ جذبات بھی شکستہ نہ ہونے پائیں، اس انداز سے بات کہیں، اس انداز سے تربیت کریں اور اس انداز سے غلطی کی طرف متوجہ کریں کہ جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ میں آپ خیال رکھا کرتے تھے اپنے اس میں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت معاشرے کا ہے کہ شوہر کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک اپنی زوجہ کے اندر 10 غلطیاں نہ نکال لے، ان غلطیوں کو اپنے گھر والوں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے بیان نہ کر دے، تو یہ لباس ہونا کہاں ہوا۔ دوسری طرف دیکھیں تو یہ معاملہ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے اس کے برعکس بھی کہ زوجہ کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک وہ اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کی 10 باتیں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئی تھنک بوتھ سائڈ سے بالکل دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی ہیں یا مرد ہیں، دونوں طرف سے۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ صرف مرد اور عورت یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ شوہر اور زوجہ کا مسئلہ ہو، بلکہ ماں اور بیٹے میں بھی یہ مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے، بھائی اور بہن میں بھی یہ مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے۔ تو رشتوں ہی کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کی اہمیت اب جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے، بالکل، لہٰذا پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ سیرت پیغمبر سے، میں کچھ مثالیں سیرت پیغمبر سے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے سے بات کو اگر شروع کریں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ عورت کی اس وقت حیثیت کیا تھی اور اسلام نے عورت کو کیا عزت عطا کی۔ جی، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ عورت کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور زندہ درگور کرنا، ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ دفنا دے صرف اس وجہ سے کہ کل کو کوئی داماد ہوگا تو وہ سامنے آ کے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے گا، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ اس کو دفن کر دو تاکہ یہ رشتہ ہی وجود میں نہ آنے پائے۔ اور اس سے پہلے کے معاشروں میں جو کچھ ظلم ہو رہا تھا وہ تو ناقابل بیان ہے کہ کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ عورت کی حیثیت جو ہے وہ ایک جانور کے برابر تھی بالکل، اور یہاں بھی جو مذہبی رہنما تھے ان کے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے تھے کہ کتاب بائبل جو ہے جلانا اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ جی، لیکن اگر کہیں یہ معاملہ آ جائے کہ کوئی خاتون اس کو پڑھے یا اس کو جلایا جائے، دونوں میں سے ایک آپشن ہو، تو پھر اس کو جلا دینا بہتر ہے، کیونکہ خاتون کو اس کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس قدر کمتر سمجھا جاتا اتنا ڈسکرمنیشن، اتنا زیادہ، بالکل اس کو جو ہے وہ کہ سارے گناہوں کا اعلی کار یہی ہے، اسی نے ہمارے جد کو جنت سے نکلوایا، اسی کی وجہ سے یہ آزمائشیں آئیں، اور بڑی دردناک تاریخ ہے یہ کہ اگر کوئی وبا آ گئی ہے، کہیں پہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو یہ عورت ذمہ دار ہے اس کے لیے، اس لیے کہ جو وہ دیوی جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ وہ یہ سب آفتیں بھیجتی ہے، تو اس کا انتقام عورت سے لو۔ تو اس کو کبھی قتل کیا جاتا تھا، کبھی اس کی بلی چڑھائی جا رہی تھی اس موقع کے اوپر۔ سیلاب کہیں پہ آ گیا، اس کو روکنا ہے تو کہا کہ اس میں خون چھڑک دو۔ فصل اگر اچھی ہونی ہے، کیونکہ فصل اس وقت اچھی ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس میں جو ہے وہ ایک عورت خون کی چھڑکاؤ نہ کیا جائے، بلی نہ چڑھائی جائے۔ تو یہ تو پہلے کی تاریخ تھی، اور خود اس دور میں قرآن کریم نے نقشے کو اس کو کھینچا ہے پورے کو کہ سوال کیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا اس سے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس اے بچی تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو اسلام نے عزت دی ہے وہ واقعاً آپ کسی معاشرے کے اندر دیکھ لیں
اور کسی سماج کے اندر دیکھ لیں اتنا کسی نے بلند کیا ہی نہیں. اور یہ آج بات کا بیان کر دینا آسان ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ اسلام نے ایسا کیا, ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان حالات میں خاتون کو عزت دینا اور اتنا عزت دینا کہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہو اور اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہا ہو, اس کو اپنا ٹکڑا قرار دے رہا ہو, اس کو اپنی پسلیوں کے درمیان پائی جانے والی روح قرار دے رہا ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور بلکہ اتنا بلند کر دے, یعنی ایک خاتون کو اس جگہ پہنچا دے اس کے تقوی اور کردار اور عمل کی بنا پر کہ یہ کہتے ہوئے پیغمبر نظر آئیں, نے صرف ٹکڑا نہیں بتایا بلکہ یہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, جس نے اس کو اذیت دی غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا. اور مجھ کو غضبناک کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو غضبناک کرنا. یعنی کسی خاتون کے بارے میں یہ کہہ کر کتنا بلند کر دیا صنف نسواں کو کہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. بالکل. جی یہاں پہ ایک سوال کر لوں آپ کی اجازت ہے کیونکہ یہ سوال آنا ہی تھا بیچ میں. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو خصوصی توجہ جو ہوتی ہے خواتین کی طرف وہ آج کے دور میں بھی مطلب دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اتنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اگزامپل دیا کہ کس طرح سے انہوں نے عظمت کو بلند کیا. لیکن یہ چیز ہم لوگ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ باپ بیٹی کا رشتہ تھا, وہ دونوں معصوم تھے, تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, ان کی فضیلت کی معرفت ہم لیتے ہیں, پر ان سے درس یا زندگی کے کسی طرح کی کوئی کام آنے والی چیزیں وہ حاصل نہیں ہوتی. تو میں چاہتا ہوں خصوصی توجہ کی طرف بھی اشارہ کریں آپ کہ آج کے دور میں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی رخ ہے جو آپ نے پیش کیا, اور میں آ رہا ہوں اس طرف کیونکہ یہ ابھی تو میں نے اس لیے شہزادی کا یہاں پہ ایگزامپل دیا کہ دونوں رخ آپ کو پتہ چل جائیں کہ ایک معاشرے کے اندر اندھیرا اتنا ہے کہ بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بیٹی کو اس منزل تک لایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے ایک یہ کمپیریزن پیش کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن خواتین کے ساتھ دوسری خواتین کے ساتھ بھی پیغمبر کا کیا رویہ تھا وہ میں عرض کروں گا, مگر یہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا ام ابیہا کہا, فاطمہ تو ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے. اور ذرا سا پیچھے آ جائیں, جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ جو پیغمبر اکرم کا رویہ تھا, جو برتاؤ تھا, اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ بہت ہی صاحب معرفت بیوی تھیں اور ملکۃ العرب ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ راہ اسلام میں قربان کر دیا. لیکن آپ پوری زندگی دیکھیں, آج جو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ایک مسئلے کی طرف بھی میں اشارہ یہیں پہ کر دوں کہ جسے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے مگر بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک دن گھر والے سو کے اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خط لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے وہ ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دونوں طرف سے یہ پرابلم اس طرح کی آ رہی ہے. تو اس کو بھی جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے آخر ایسا, تو وہ والی بات آ جاتی ہے جو ابھی آپ فرما رہے تھے جس کو کہ ہم اپنے گھر میں رشتے جو پامال ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرنا اور اپریشیٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی آتی ہے. یہ آ گئی تو دو تین جملے میں اس میں عرض کر دوں, ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جی, اب ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے, اس کو گھر میں تو وہ تعریف نہیں مل رہی ہے, وہ گیا اور اس نے اپنے ہم جماعت سے کسی سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تمہاری تو ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے, تمہارا تو جو ہے ڈریسنگ سینس بہت اچھا ہے. تو اب اس کو فوراً ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری ہینڈ رائٹنگ کی میرے گھر والوں نے تو کبھی تعریف نہیں کی, میرے ڈریسنگ سینس کو کبھی انہوں نے تو اچھا نہیں بتایا. تو کوئی ہے جو میری کوالٹیز کو پہچانتا ہے, یہ کوالٹیز میرے اندر موجود ہیں مگر اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, تو فوراً جو ہے وہ ایک کھچاؤ اس طرف پیدا ہوتا ہے اور ایک گیپ دوسری طرف سے آ جاتا ہے. اس تعلق سے اگر پیغمبر اکرم کی سیرت کو آپ دیکھیں کہ کتنا نبی کریم نے کسی کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی اپریشیٹ کیا ہے اور ہمیشہ سراہا ہے. یعنی
زندگی کے ہر لمحے میں پیغمبر اکرم نے اپنی زوجہ مرحومہ کو یاد کیا اور جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ کیا، اور کبھی بھی بات آ گئی تو فوراً یہ کہا کہ تم کیا جانو کہ خدیجہ طاہرہ کیا تھی، اور کس طرح سے انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب تکذیب کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب تکذیب کر رہے تھے، اس وقت اسلام لائیں جب لوگ اسلام کے مخالف بنے ہوئے کھڑے تھے، اور اس وقت اپنی دولت سے اسلام کو سہارا دیا کہ جس وقت اسلام غربت کا شکار تھا، اور اسلام کی ابتدا تھی، اور انتہائی قسم پرسی کا عالم تھا، اور اس وقت اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھ کو نعمت اولاد عطا کی، اور جو ابتر کا تانا دینے والے تھے ان کے منہ کو بند کر دیا، ان کی زبانوں اور ناطقوں پر تالے لگا دیے. تو یہ پیغمبر اکرم کا بار بار دہرانا، تعریف کرنا یہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے. بٹ اگر آج کے دور پر نظر ڈالے ساجد، تو آئی ایم شیور ایکچولی وہ لڑکے جو اپنی وائفس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اس بات کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا اپنی فیملی کے سامنے اپنی وائف کو اپریشیٹ کر دے تو ساجد شاید تم نے بھی یہ کبھی دیکھا ہوگا اپنے فرینڈ سرکل میں، انہیں پھر ہم جھورو کا غلام کہہ دیتے ہیں، تاکہ معاشرہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی لڑکا اپنی وائف کی تعریف کرے. دیکھیے وہ بات جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ اصل میں یہ سب نتیجہ ہے ہماری جہالت کا، ہماری کم کج فکری اور معرفت کا کم ہونے کا، کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے کس کو کیا حق دیا ہے، اسلام نے کس انداز میں پیش آنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اب یہ بات آئی ہے تو میں ابھی پلٹ کے وہاں پہ جاؤں گا، لیکن یہ بیچ میں آپ نے ایک بات لے لی ہے تو میں یہیں پہ عرض کروں. پیغمبر اکرم جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے ہیں اور دیکھا کہ مولا کائنات اور جناب فاطمہ دونوں مل کے چکی چلا رہے تھے. پیغمبر نے یہ دیکھا تو اگر یہ چیز بری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ میں تو دہراؤں گا بھی نہیں ہے جو باتیں کہی جاتی ہیں، تو پیغمبر وہاں پہ کہتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دونوں برابر تھوڑی ہیں کہ تم یہاں پہ بیٹھ گئے. مولا کائنات سے کہتے کہ آپ تو مجاہد ہیں، مرد میدان ہیں، اتنے بڑے عابد ہیں، کل ایمان ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے خدمت انجام دے رہے ہیں. بلکہ کہا کہ تم دونوں میں کون تھک گیا ہے، جو تھک گیا ہو وہ ہٹ جائے تاکہ میں یہ خدمت انجام دے دوں. یعنی پیغمبر نے نہ صرف اس کو اپروو کیا بلکہ ایک سنت قائم کر دی، اور پھر یہیں پہ ارشاد فرمایا کہ اے علی ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، یہ سعادت انہیں ملتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو یہ سعادت ملتی ہے. اور پھر فرمایا یہیں پہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کتنا اجر و ثواب دیتا ہے اس کا جو کام میں ہاتھ بٹائے گھر کے. کہا کہ جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اللہ اتنے برسوں کی عبادت کا ثواب، اور وہ بھی ایسے شب و روز کہ جس میں دن کو روزہ رکھا ہو اور راتوں کو اس نے جاگ کے عبادت کی ہو. تو یہ پیغمبر اکرم ایک نظام دے رہے تھے ہمیں، بتا رہے تھے کہ خاندان کے جوڑ بند کو کیسے مضبوط کرو، کس انداز سے. اور آپ خود دیکھیں اس وقت جناب خدیجہ طاہرہ کام میں آپ کے ہاتھ بٹاتی ہیں تو پیغمبر بھی ساتھ ساتھ آپ کو کام کرتے ہیں. یہ سب جو واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، سننے کو آتے ہیں، یہ سب صرف سن کے واہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ بات تو بار بار دہرانی پڑے گی اور بار بار ہم کو سوچنا پڑے گا کہ عشق رسول کا مطلب ہی ہے کہ انسان اپنے معشوق کا عکس اپنی زندگی میں لے آئے. جب تک وہ عکس اس کی زندگی میں نہیں آ رہا تو پھر کہتے رہیے آپ. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے، دیکھیے یک طرفہ جو ہے ون سائیڈڈ محبت جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برباد، اور وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. نیلم یہاں پر خالی میں چھوٹا سا سوال کروں گا کیونکہ اس کے بعد نیلم کے پاس بھی سوال ہے. اگر ایک چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے جو تربیت کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے صرف مردوں کی نہیں خواتین کی بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے، فوکس وہی رہتا ہے. خواتین کے لیے کس طرح سے ان کی توجہ تھی یا ان کے لیے کیا بیان کیا گیا تربیت کے لحاظ سے، میں چاہتا ہوں بتائیں. وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. اور جو بات میں عرض کر رہا تھا شاید بہت زیادہ واضح نہ ہو سکی ہو، کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی تو ہم لے لیں گے اس کو آئندہ. مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زوجہ کے ساتھ پیغمبر اکرم کا، یعنی آج یہ غیر معمولی بات سمجھی جائے گی کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جو کائنات کا رسول ہے وہ لوگوں کے سامنے
اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے میں نے خاص طور سے اس نقطے کو یہاں پر پیش کیا. اور یہ ازواج رسول کا بیان ہے جو دوسری ازواج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیغمبر کسی پریشانی کی وجہ سے اس وقت پریشان ہیں اور آپ کے آثار غم کے یا پریشانی کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتے تھے اور نبی کریم کا چہرہ کھل جاتا تھا. تو یہ رشتہ یہ ہے لباس ہونا ایک دوسرے کے لیے کہ وہاں وہ اپنا سب کچھ قربان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہاں ان خدمات کو ہمیشہ پیغمبر اکرم اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ فاتح مکہ بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنا خیمہ وہاں بپا کیا کہ جو جنت المالا ہے آج قبرستان جہاں پہ ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے. تو لوگوں نے چاہا کہ سب تو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں یا پرانا بھی آپ کا جو گھر تھا موجود کہ شاید وہاں جائیں گے. پوچھا آ کے تو کہا کہ نہیں یہاں سے خدیجہ یا طاہرہ کی قبر قریب ہے. تو یہ پیغام دے رہے تھے ہمارے لیے. پھر اپنی ازواج کے ساتھ جو پیغمبر کا دوسری ازواج کا جو تذکرہ ظاہر ہے کہ ایک ایک کا تو میں تذکرہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ان کا احساس کرنا کہ وہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی جب ہمارے درمیان ہوتے تھے الگ الگ روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی عظیم شخصیت ہمارے پاس میں بیٹھی ہوئی. یعنی بالکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک عام سے آدمی ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ایسے ہمارے کہا. لیکن جیسے ہی آواز اذان آتی تھی تو پیغمبر ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو احساس کتنا تھا پیغمبر کریم کو کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور اصحاب موجود تھے تو نماز کو جلدی سے آپ نے مکمل کیا. کسی صحابی نے کہا بعد میں کہ آپ نے نماز اتنا تیز کیوں پڑھائی؟ تو کہا کہ میں نے اس لیے تیز پڑھائی کہ ایک شیرخوار بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اس بچے کی ماں جماعت میں شریک ہوگی پیچھے تو ماں کا دل بھی بے چین ہوگا بچے کے لیے. تو اس لیے میں نے جلدی مکمل کر لی کہ وہ جا کے اپنے بچے کو گود میں لے سکے. تو یہ احساس. پھر اور ایک آپ کی زوجہ جناب جویرہ بنت حارث کچھ قیدیوں کو لایا گیا پیغمبر کی خدمت میں اور آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ یہ جو قیدی لائے گئے ہیں اس میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں. تو پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ یہ میری بیوی ہیں اور یہ ان کے رشتہ دار ہیں. پھر معلوم ہوا آپ کو کہ وہ بے چین ہیں ان کے لیے. ظاہر سی بات ہے اس میں شاید ان کے چچا تھے ماموں تھے دوسرے لوگ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے وہ قیدی بن کے آئے تھے. تو صرف ان کا احساس کرتے ہوئے آپ نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا کہ ان کو چھوڑ دو اور اسی بات پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ پھر خواتین کی تربیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں تربیت کا خصوصی اہتمام پیغمبر اکرم نے کیا. نماز جماعت میں ابھی میں نے یہ بات کہی نماز جماعت میں شریک رہتی تھیں خواتین اور پیغمبر اکرم خصوصی وقت دیتے تھے ان کو ان کے مسائل بتانے کے لیے اور دوسری خواتین کو بھی دوسری خواتین والی یا ان کی تمام یعنی جس طرح مسجد میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے اسی طرح جس طرح اور اصحاب کو اپنے وقت دیتے تھے. صحابیات کی خصوصی نشستیں ہوتی تھیں کہ جس میں پیغمبر ان کے مسائل ان کو بیان کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پہلا خواتین کا مدرسہ پہلی یونیورسٹی اس کو آپ کہیے اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ خانہ جناب سیدہ خصوصیت کے ساتھ آپ نے چونکہ جزو رسالت ہیں اور علم کے اعتبار سے اور فضل کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے اور سیرت پیغمبر کو سکھانے کے اعتبار سے شہزادی کونین کا چونکہ کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے لہذا شہزادی خصوصیت کے ساتھ میں خواتین کی تربیت کا اہتمام حکم رسول سے کرتی تھیں. اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنے سوال یہ چاہتے تھے کہ ہم یہ بی بی سے پوچھیں اس کا جواب تو اپنی خواتین سے کہتے تھے کہ ذرا پوچھنا جا کے کہ یہ اس کے بارے میں کیا بی بی فرماتی ہے. اور اس میں روایات میں ملتا ہے کہ کسی نے آ کے پوچھا ایک مرتبہ یہ بھی پوچھا کسی نے آ کے کہ میرا شوہر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے شیعوں کی علامات کیا ہیں آپ کے چاہنے والوں کی. تو اس طرح سے ان کے سوالات بھی آتے تھے. یہ تربیت کا اہتمام. پھر خصوصیت کے ساتھ وہ ہے کہ آ کے انہوں نے کہا کہ جہاد کی اتنی فضیلت بیان ہوئی میدان جنگ میں جانے کی آپ نے ہم کو تو روک دیا تو ہم تو محروم رہ گئے اس سے. تو آپ نے وہ جو خواتین آئی تھیں ان کو باقاعدہ ان کے درمیان بیٹھ کے درس دیا اور ان کو بتایا
کہ تم اس فضیلت کے ثواب سے محروم نہیں رہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داریاں چونکہ الگ ہیں، اور آپ وہی جو بات آپ نے کہی کہ ایک جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ریشنل کیریکٹر ہے اور عورت جو ہے وہ ایموشنل کیریکٹر ہے، تو ان ایموشنز کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت اولاد میں جو کردار وہ ادا کر سکتی ہے وہ کردار شوہر ادا نہیں کر سکتا، یا کچھ ایسے مراحل ہیں کہ جس میں کوئی دنیا کا مرد آ ہی نہیں سکتا آگے، کہ ایک بچے کو اپنے بطن میں رکھنا، اس بچے کو ولادت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے ایک طرح سے دوسری زندگی ہے جو عورت کو ملتی ہے، تو ان کے پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ وہی تمہارا جہاد ہے کہ تم تربیت اولاد کرو، بچہ اس دنیا میں آئے، وہ جو تم گزرتی ہو اس مرحلے سے، تو وہ وہی ثواب ہے جو ایک مجاہد کا ثواب ہے، اور اگر اس مرحلے میں انتقال ہو جائے تو کہا کہ وہ شہید کا درجہ ہے۔ اس اعتبار سے معاشرے کو اٹھایا اور زیادہ اعتبار کیا ہے اسلام نے، خاتون پہ زیادہ اعتبار کیا ہے، 9 سال کی عمر میں اس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ کر دیے، چونکہ اس کو نسلوں کی تربیت کرنی ہے آگے، اور ہر اعتبار سے اس کا خیال کیا۔ معاشروں میں اگر نظر نہیں آ رہا، گھروں کے اندر اگر پریشانیاں ہو رہی ہیں، گھر اگر ٹوٹ رہے ہیں اور طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، تو سب اس کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن ناطق رسول اللہ کو بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہے ہم رسوا ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب عالم ہے۔ اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک واقعی حل ملے، تو لڑکا ہو، لڑکی ہو، لڑکے کے گھر والے ہوں، لڑکی کے گھر والے ہوں، سب کو اپنی انا، اپنی خود غرضی اور اپنی بری صفات کو ترک کر کے سیرت پیغمبر ہی کو دیکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ جی آقا بہت بہت شکریہ، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ گفتگو کرنے کا اور بھی دل کر رہا تھا، کئی سوال بھی تھے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ویورز، ہم اپنے آپ کو بہت ہی آسانی سے امتی کہہ دیتے ہیں، عاشق رسول کہہ دیتے ہیں، اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم انہیں جواب بھی دیں۔ لیکن ایک سوال جو ہم تمام کو آج اپنے آپ سے کرنا ہے، ہم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو سیرت نبی پر انگلی اٹھانے دیتے ہی کیوں ہیں؟ ایسا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کو بدلنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تو کیوں نہ ہم یہ بدلاؤ، یہ چینج اپنے گھروں سے شروع کریں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے گھر میں سے برائیوں کو ختم کریں، مل کر سیرت نبی پر عمل کریں تاکہ معاشرہ بہتر بن سکے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔